آج وظائف و اورات کا 14واں دن جو میں نے پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار، سورہ فلق 50 بار، سورہ الناس 50 بار، درود شریف 50 بار، سبحان اللہ 50 بار، اللہ اکبر 50 بار، لا الہ الا اللہ 50 بار اور الحمدللہ 50 بار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج اس خوبصورت موضوع کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین گرامی کا نکاح مبارک۔ قبیلہ قریش کے سردار حضرت عبد المطلب کے لاڈلے بیٹے، ان کی آنکھوں کے نور اور ان کے دل کے سرور یعنی حضرت عبداللہ جب 100 اونٹوں کی قربانی کے عوض قربان ہونے سے بچ گئے اور زندگی کا سفر رواں دواں ہو گیا تو حضرت عبد المطلب کو اپنے خوبصورت اور خوبصیرت بیٹے کی شادی کی فکر ہوئی۔ حضرت عبد المطلب ایسے رشتے کی تلاش میں تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بننے کی اہل ہوں، جن کی گود میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ سکیں، چونکہ انہیں بشارتیں آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ قبیلہ قریش کی متعدد شاہیں اور پھر ان میں سے جو خاندان تھے، ان میں بنی زہرہ کے نام سے ایک بڑا معزز خاندان تھا۔ اس خاندان کے سربراہ کا نام وہب تھا۔ وہب اپنے حسب و نسب، خاندان کی سربراہی اور سرداری کے علاوہ شرافت و دیانت اور اعلیٰ اخلاق و کردار کے لحاظ سے بہت مشہور تھا اور معاشرے میں اس کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ وہب کی ایک نہایت لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی جو عصمت و عفت اور شرافت میں اپنی مثال آفرید تھی اور اسی لیے خاندان میں اس کا منفرد اور ممتاز مقام تھا۔ اس لاڈلی بیٹی کا نام تھا آمنہ۔ عبد المطلب کی نظر اپنے لہتے جگر حضرت عبداللہ کے لیے قبیلہ قریش کی بہت سی خاندانی لڑکیوں پر تھی، لیکن ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح عبداللہ کا رشتہ وہب کی اس بیٹی آمنہ سے طے ہو جائے۔ چنانچہ یہی تمنا دل میں لیے ایک دن وہب کے گھر پہنچ کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آمنہ کا ہاتھ مانگا، جسے وہب نے خوشی سے قبول کر لیا۔ یوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین گرامی رشتہ زوجیت میں منسلک ہو گئے۔ ان کا نکاح حج کے ایام میں ہوا۔ یہ نکاح منا کے موقع پر ہوا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ نے یہاں قیام کیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن میں ایام حج میں منا کے مقام پر منتقل ہوا۔ اس دوران ان کی اہلیہ یعنی حضرت آمنہ امانت دار نور محمدی بن چکی تھی۔ امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ جب وہ رشتے کی غرض سے راستے سے حضرت عبداللہ کے ساتھ کاہنہ کے پاس سے گزرے جو تورات اور سابقہ کتب انبیاء اور صحائف انبیاء کی عالمہ تھی، جب اس نے حضرت عبداللہ کے ماتھے پر نور مصطفیٰ چمکتا دیکھا، اس نے حضرت عبداللہ کو وہاں قیام کرنے کا کہا تاکہ ان کا تعلق بن سکے اور انہیں تحفے میں 100 قیمتی اونٹ دینے کا کہا۔ اس پر حضرت عبداللہ نے صاف انکار کر دیا اور کہا اس حرام رشتے سے میں مر جاؤں تو بہتر ہے۔ علامہ علی حلبی سیرت حلبیہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ نور نبوت محمدی ان کے چہرے سے یوں چمکتا تھا جیسے کوئی روشن ستارہ ہو۔ جب حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی تو قبیلہ قریش کے بنو محزوم، بنو عبد الشمس اور بنو عبد المناف میں کوئی بھی ایسی دوشیزہ نہ تھی جو اس غم میں بیمار نہ پڑ گئی ہو کہ ان کی شادی سردار عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے کیوں نہ ہو سکی۔ اس شادی کے محض چند ہفتے بعد عبداللہ اپنے والد کی تجارت کے سلسلے میں ملک شام کی طرف جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ملک شام سے واپسی کے موقع پر راستے میں عبداللہ بیمار پڑ گئے اور یہ قافلہ جب مدینہ کی حدود میں پہنچ تو ان کی طبیعت اس قدر ناساز ہو گئی کہ وہ مزید سفر جاری رکھنے کے قابل نہ رہے اور مدینہ میں ہی رک گئے۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ مکہ پہنچ کر قافلے والوں نے عبد المطلب کو جب بیٹے کی بیماری کی اطلاع دی تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ کی طرف روانہ کیا، اور جب یہ مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے اور انہیں مدینہ کے محلہ دار النابغہ میں دفن کر دیا گیا۔ اس پر حارث انتہائی رنجیدہ اور افسردہ ہوئے اور واپس مکہ پہنچے اور اپنے والد کو ان کی وفات کی خبر سنائی۔ یہ سن کر سب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ انتقال کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی، جبکہ سیدہ آمنہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اس سے بھی کم تھی۔ این عالم شباب میں بیوہ ہو گئی، جبکہ ان کی امانت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ یہ تھا ان کے نکاح کا واقعہ۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کر کے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایسی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا وی کین اینڈ وی ول ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔